جپا صاحب 19ویں پارے کے حوالے سے میں چاہوں گا آج ہماری رہنمائی کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار بھائی، جو 19واں پارہ ہے اس کا آغاز جو ہے وہ سورہ فرقان سے ہوتا ہے۔ سورہ فرقان کے ٹوٹل 6 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور وہی جو مکی صورتوں کا مزاج ہوتا ہے جس میں اللہ نے پہلی امتوں کے اسباب بیان فرما کے، ان کے واقعات بیان فرما کے تو اہل عرب کو ڈرایا ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تو ان کا جو حال ہوا وہ والا، اور پھر توحید کی دعوت ہوتی ہے مکیات میں، شرک کی ممانعت ہوتی ہے۔ تو 2 رکوع جو اس کے ہیں وہ 18ویں پارے کی زینت بنے، اور باقی جو 4 رکوع ہیں سورہ فرقان کے وہاں سے پھر یہ 19ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اس میں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے بندوں کی تعریف فرمائی ہے کہ میرے بندے کون ہیں۔ تو وہ آیت کریمہ ہے 63، اللہ فرماتے سورہ فرقان ہے 19واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ اور اللہ کے جو بندے ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ فرماتا ہے اطمینان اور وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اور جب ان کا جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ سلام ہی کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، دعا ہے باقی جتنا وقت رہ گیا ہے اللہ ہمیں اس میں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمارے سے جہنم کے عذاب کو دور فرما دے۔ اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہمارے سے جہنم کی آگ کو دور فرما دے۔ ان عذابھا کان غراما، اور پھر خود ہی عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ جو جہنم کا عذاب ہے کان غراما انہا ساعت مستقرم مقاما، یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، مستقرم مقاما۔ والذین اذا انفقوا، اللہ ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، تو وہ اس میں سے اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس کے درمیان میں اعتدال کی شکل میں ہوتا ہے، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بالکل ہی اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے گلے کے ساتھ باندھ کے رکھتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے علاوہ دوسرے کو بھی نہیں پکارتے، اور ساتھ فرمایا کسی ایسے کو قتل بھی نہیں کرتے جس کو اللہ نے قتل کرنے کا حکم نہیں ارشاد فرمایا، ولا یزنون، اور نہ ہی زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا، یعنی یہ جن کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا اللہ کے پاس۔ یضاعف لہ العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ پڑا رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر، الا من تاب وآمن، مگر وہ جس نے توبہ کر لی۔ دعا ہے اللہ رمضان المبارک میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الا من تاب وآمن، مگر وہ جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ فرماتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں لکھ دے۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے۔ ومن تاب، اور جس کسی نے بھی توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، بس وہ بے شک اپنے رب کی طرف ایسے لوٹ آیا جیسے لوٹنے کا حق ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اگر توجہ ہی نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کے سنا کے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو وہ اس کے اوپر اندھے گونگے بہرے بن کے نہیں پڑے رہتے۔ جب ان کو وہ جیسے سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا نا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں،
تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہماری آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں نا تو وہ اس کے اوپر بالکل بہرے نہیں بن کے پڑے رہتے، سنتے ہیں غور سے. والذین یقولون ربنا، اور وہ لوگ ہیں ہمارے بندے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما ہماری ازواج، ہماری اولاد، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. دعا ہے اللہ ہر ایک کی اولاد کو صالح فرمائے اور اس کو اس کی والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کے اندر ایک مثالی کردار والا بنا دے. وہ دعا یہ کرتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پائیں گے جنتوں میں اونچے محل، بما صبروا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس دنیا میں صبر کیا. علامہ ابن قیم علیہ رحمہ اللہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان مرے گا نا جی، اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آئے گا. یا تو یہ ہوگا کہ وہ یہاں کی قید سے فرصت لے کے ایک دائمی اور ابدی جنت میں داخل ہو جائے گا، اور یا یہ ہوگا کہ جس نے یہاں پہ اس کو قید نہیں سمجھا اور اللہ اور اس کے رسول نے جو اس کے لیے قید رکھی تھی تلک حدود اللہ والی، کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے باہر نہیں جانا، جس نے یہاں وہ حدیں پامال کی ہے نا، وہ پھر یہاں سے رخصت ہوگا اور ایک دائمی اور ابدی جیل میں چلا جائے گا. یہ فیصلہ اس کو خود سے کرنا ہے کہ اس نے یہاں ان حدود و قیود میں رہنا ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں، اور اس کے بدلے میں ابدی اور دائمی جنت لے لینی ہے، یا یہ جو چند دن کی زندگی ہے اس کو یہاں ضائع کر کے اور وہاں وہ ابدی اور ہمیشہ رہنے والی جو جہنم ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ فیصلہ اس نے خود سے کرنا ہے انسان. تو فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پائیں گے اونچے محل بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا یہاں پہ. ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور استقبال ہوگا ان کا وہاں پہ جب وہ داخل ہوں گے آداب اور تسلیمات کے ساتھ. خالدین فیہا، اللہ نے فرمایا پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ہمیشہ کیونکہ ہماری سمجھ میں قبلہ نہیں آتی، اللہ فرماتا ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ کیا ہی اچھی جگہ ہے اور رہنے کا کیا ہی اللہ فرماتا ہے خوبصورت ٹھکانہ ہے. یہاں پہ سورہ فرقان جو ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے اور یہاں سے آگے پھر سورہ شعراء کا آغاز.